زبیر صاحب، اللہ کا حکم ہے، اپنے قبلہ اول کی حفاظت پورے مسلمانوں پر، دنیا کے پورے مسلمانوں پر فرض ہے۔ سب کو قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے، اور بے شک اتنے سالوں سے تقریباً یہ کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، 100 سال پرانا مسئلہ ہے یہ، اور ابھی تک کچھ بھی اسرائیل حاصل نہیں کر پایا سوائے مظلوموں کی جان لینے کے۔ ظاہر اللہ حفاظت کر رہا ہے وہاں پر، لیکن جو مسلمانوں کا فرض ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کا، یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ وہ مسلم ممالک جنہوں نے اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کیا، اسے بطور ملک تسلیم کیا، ان کے اوپر کیا جو ہے وہ فرض تھا؟ کیا ان کے اندر تھوڑی بہت شرم باقی رہ گئی ہے کہ وہ اب اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف کوئی بات بھی کریں؟ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہی اس وقت اہم ترین سوال ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی، اور اس وقت وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے اندر موجود لوگ ہوں، چاہے برطانیہ کے اندر موجود ہوں، چاہے فرانس کے اندر لوگ موجود ہوں، ان یورپی ممالک کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ اور امریکہ کے ایک شہر کے اندر جو مظاہرہ کل پرسوں مظاہرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہاں تقریباً 2.5 لاکھ افراد شریک ہوئے فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو اب جب کہ وومن رائٹس پر پوری دنیا کا ہر وہ جو ذرا سا بھی منصفانہ مزاج رکھتا ہو، جب وہ بھی آ رہا ہے تو اب کوسچن مارک آ جاتا ہے ان عرب ممالک پر جنہوں نے حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ اب آپ کے ڈیسیجن کا کیا ہوا؟ اب آپ بتائیے کہ آپ دوراہے پر کھڑے ہیں، آپ کو آنا پڑے گا زمینی حقائق پر۔ اسرائیل نے کبھی کسی کا لحاظ اور لاج اور کبھی کسی کے بارے میں مروت کا تاثر قائم نہیں کیا۔ جس دن دبئی تسلیم کر رہا ہے اسی سے اگلے ہی ہفتے کے اندر اسرائیل نے بمباری کی، غزہ پہ بمباری کی تھی۔ یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے۔ آج ہم ان عرب ممالک کو کہتے ہیں رک جائیے، تھم جائیں، اپنے قدموں کو روک دیں، اور جہاں تک گئے ہیں اسی پہ پچھتاویں اور اسی پر حسرت کا اظہار کریں، پیچھے آ جائیں، مت آگے بڑھیں، مت ان کے ساتھ اس طرح کا رواداری کا معاملہ کریں۔ یہ قابض لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ یہاں فلسطین کے مسلمانوں پر بلکہ فلسطین کے عام انسانوں پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں، مسلسل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا ان کے سامنے غزہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم لاشیں نہیں آ رہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کی گرتی پڑتی لاشیں سامنے نہیں آ رہی؟ ٹوٹتی ہوئی ہڈیاں سامنے نہیں آ رہی؟ بنتا ہوا قیمہ ان کے سامنے نہیں آ رہا؟ کیا وہاں عورتوں کے کھینچے جانے والے آنچل سامنے نہیں آ رہے؟ ان کے اٹھتے ہوئے دامن سامنے نہیں آ رہے؟ ان کے کھینچے جانے والے دوپٹے ان کے سامنے نہیں آ رہے؟ اس سے زیادہ بھیانک منظر اور کیا ہوگا؟ پیٹرول کی طاقت آپ کے پاس، افواج کی طاقت آپ کے پاس، عرب لیگ آپ کے پاس، OIC آپ کے پاس، کئی درجن ممالک آپ کے ساتھ، ساری کی ساری طاقتیں ہیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حکمران طبقہ، اشرافیہ طبقہ کچھ اور انداز میں سوچتا ہے، پوری دنیا کی امت مسلمہ کچھ اور انداز کے اندر سوچتی ہے۔ یہ اچھے حکمران نہیں ہوتی، شاندار حکمران کی علامت یہ ہوتی ہے اپنی مملکت کے باشندوں کی صحیح دلی ترجمانی کیا کرے۔ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو ریپرزینٹیٹیو ہو اور اپنی مملکت کے لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا تمام عرب ممالک کے عوام اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح کے عرب حکمران سوچتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر تجربہ کرنا ہو بارڈر کھول کر دیکھ لیں، ایک مرتبہ ذرا جغرافیائی بارڈر کھول کر کے تو دیکھ دیں، پھر دیکھیں کہ اسرائیل کی کیا حالت بنتی ہے۔ ہم انارکی نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم جغرافیہ کرتے ہیں، ہر ایک کی مملکت کے بارڈر کا ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ کو عوامی تاثر، عوامی جذبات دیکھنے ہوں، ایک مرتبہ ذرا بارڈر کھول کر کے دیکھ لیں، اردن کو کھول لینا، سوریہ کے لوگوں کو جانے دیں، سعودیہ کے لوگوں کو جانے دیں، پھر دیکھیں کہ عوام کے تاثرات کیا ہیں۔ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لوگوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ مسجد اقصا کو اسی طرح کا تقدس اور ادب و احترام دیتے ہیں جیسے حرمین شریفین کو دیتے ہیں۔ حرمین کے بعد وہ درجہ اور مقام اگر دیتے ہیں تو وہ مسجد اقصا کو دیتے ہیں۔
हम कुद्स के साथ हैं, मस्जिद अक़सा फलस्तीनियों के साथ हैं, फलस्तीनी माओ बहनों के साथ हैं। पाकिस्तान की माओ बहनों और फलस्तीन की माओ बहनों में कोई फर्क नहीं है। तुर्की और सऊदीया की माओ बहनों में और फलस्तीन की माओ बहनों में कोई फर्क नहीं है। वो भी हमारी माँ है, वो भी हमारी माँ है। इसलिए अवामी तासुरात, अवामी जज्बात, शराफिया के तबके को लिहाज करना चाहिए और आ जाना चाहिए। जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया उन्हें अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। और इस वक्त का सबसे बड़ा धचका यही होगा कि ये जितने अरब ममालिक तस्लीम कर चुके थे ये बैकआउट कर जाएं, ऐलान कर दें कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ये उस पर सफारती और डिप्लोमेटिक सतह पर प्रेशर बढ़ेगा, दबाव आएगा। बाकी जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की जिम्मेदारियां दोहरी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने पाकिस्तान की ममलकत को जो बाकायदा तश्कील दिया था, ये एक तरह से तश्कील दिया था और फिर बार बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसराइल को नापाक वजूद कहा करते थे। उम्मत के दिलों के अंदर घोंपा जाने वाला जहरीला और खंजर फरमाया करते थे। इसलिए पाकिस्तान एटमी ताकत भी, हम ये नहीं कहते कि जाकर के एटम बम फेंक दे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है, मुसलमानों का मरकज है, आलम इस्लाम की आंखों का तारा है। यहाँ के अफवाज पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा खास तवक्कुआत और उम्मीदें बांधा करती है। इसलिए पाकिस्तान को हर सतह पर फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। और जब मुस्लिम ममालिक की बात करें तो उनके पास ताकत भी है, असलहा भी है, पैसा भी है। 57 मुस्लिम ममालिक की अफवाज भी हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है। शायद क़ुव्वत ईमानी नहीं है, शायद वो ईमान की ताकत नहीं है, शायद उसी की हमारे पास कमी है जो कि पैदा करने की ज़रूरत है।